زبان خلق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبی الحسنین۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک رہا ہے، اور اس جنگ میں خیبر پختونخوا نے کسی بھی صوبے سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ضلع میں موجود ہیں جہاں کے عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انتہا پسند اور دہشت گردی کے خلاف یکجان دو قالب ہیں۔ آئیے انتہا پسندی کے عوامل اور وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے مردان کی عوام سے بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی انتہا پسندی کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور انبیاء علیہ السلام جب 100% دین پہ چلتے تھے تو اللہ کی مدد 100% اس کے ساتھ تھا۔ جب انسان دین کے اوپر چلے گا تو اللہ کی مدد آئے گی اور امن و امان آئے گا۔ اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے ہمارے زندگی میں ہو تو معاشرہ بنے گا۔ جب معاشرہ بنے گا، جو لوگ دین کا نام استعمال کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، دہشت گرد حملے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو اچھا نہیں ہے۔ یہ تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ اس کے دل میں سارے انسانیت کے جو ہے نا وہ دل میں غم ہو، فکر ہو۔ نزدیک معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور عدم برداشت کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں انتہائی پسندی تو اس لیے ہے کہ بیروزگاری ہے، سب کی تعلیم اس طرح نہیں ملتی جو لوگوں کے اچھے مستقبل بن جائے، اور نوکری بھی نہیں ملتی، تو اسی وجہ سے انتہا پسندی اب زیادہ ہے۔ میرے خیال میں تو جی ہم لوگوں کو دین پہ پورا عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں دین کو جو ہے نا وہ لائیں اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ جب ہم سب دین پہ پورا عمل کریں گے تو ہمارے جو ہے نا وہ نہ تو انتہا پسندی ہوگی اور نہ تو عدم برداشت ہوگا اور نہ ہی دہشت گردی ہوگی۔ انتہا پسندی جو بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو انتہا پسندی کی سب سے بڑی وجہ تو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تعلیم کی کمی ہے تو اس وجہ سے انتہا پسندی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں بڑھتی انتہا پسندی کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہیں؟ سر، ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کی وجوہات تو بہت سارے ہیں۔ اس میں کچھ مین ریزنز یہ ہیں کہ اس میں لوگوں میں جو ہے برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر برداشت ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی بھی یہ مین ریزنز ہیں کہ لوگوں میں جو ہیں ان کو بیسکس نیڈز نہیں مل رہے ہیں، وہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں۔ وہ کیوں ہو چکے ہیں سر؟ لوگوں کو جو ہے آج کل آپ خود بھی دیکھ لیں، لوگوں کو جو ہے تعلیم اچھی نہیں مل رہی، اس سے بیسک نیڈ جو ہے لوگوں کو کھانا، مہنگائی کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے سر لوگ غلط راستہ اپنا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ دہشت گردی سے مردان کے کاروبار کو کتنا نقصان پہنچا؟ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے جی۔ کاروبار تو بالکل ہے ہی نہیں، اور اتنی مہنگائی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کتنی مہنگائی ہے، اور لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کیا کرے یار۔ یہ بتائیں کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے معاشرے میں ایک عام شہری کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میری جو رائے ہے نا وہ سب مل کر جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے کاروبار بھی اچھے ہوں، سب نظام اچھا ہو، اور اس میں حکومت جو ہے نا بھرپور ساتھ دے سب کا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے معاشرے میں ایک عام شہری کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں کہ صرف بھائی چارہ ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ دہشت گردی نے مردان شہر کے کاروبار کو کتنا نقصان پہنچایا؟ میرے خیال میں کہ مردان نے تو دہشت گردی کے سلسلے میں تو بہت نقصان اٹھایا۔ میرے خیال میں ہماری شاپ کے سامنے 3 دفعہ بلاسٹنگ ہوئی تھی۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے بیانیے کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ بہت اہم جو سوال آپ نے پوچھا ہے، ریاست کے خلاف جو ہتھیار اٹھانے کا جو بیانیہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ درکار ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن ایک مقدس ڈاکومنٹ ہے، یہ شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو جو امپلیمنٹیشن ہے ان سے ہی ہم ان کی نفاذ سے ہی ہم جو ریاست کے خلاف جو نیریٹو ہے اس ہم جو ہے نا اس کو کاؤنٹر اس کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ انتہا پسند رویے اور انتہا پسند سوچ کی حوصلہ شکنی کے لیے نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
نوجوان جو ہے نا پوری آبادی کے تقریباً 65% نوجوان ہے. ایک جامع یوتھ پالیسی جو ہے نا وہ مرتب کرنا ہوگی تاکہ ان کے جو گائیڈ لائنز ہے وہ نوجوانوں کو سمجھ آئے تو وہ اپنی حیثیت کو تسلیم دیکھتے ہوئے وہ اپنی جو حیثیت ہے ان کے مطابق وہ ریاست کے ساتھ پھر چل سکیں گے. اس وقت میں موجود ہوں مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں. یہاں پر ہم طلبہ سے بات کریں گے کہ انتہا پسند رویے کی حوصلہ شکنی کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے نوجوان نسل کا. یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کا کیا کردار ہونا چاہیے انتہا پسند رویوں کے خاتمے کے لیے. دیکھیے جی، اگر ہم انتہا پسند رویوں کو دیکھیں تو مختلف ڈائمنشنز میں آتی ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم یوتھ کے بارے میں دیکھیں یا اکیڈیمیا میں دیکھیں تو ہم جو لاء میں ہم کہتے ہیں کہ فیئر کمپٹیشن از نو ہارم، لیکن یہاں پہ جب آپ کی ایسی ایک سوچ بن جاتی ہے کہ وہ ریس میں آپ جیلسی اور انوی کی جانب آ جاتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو انرجی بلڈ ہو جاتی ہے. تو ڈفرینٹ رولز ہو سکتے ہیں. گھر سے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈومیسٹک اسٹیٹ ہوتا ہے ایک قسم کا، وہاں سے پہلے ایسی کوالٹیز کو بندے کے اندر انجیکٹ کرنا کہ وہ فیئر کمپٹیشن کرے یا گروپ میں کیسے کو ایگزسٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ اکیڈیمیا کا ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ کو کریکولر کے ساتھ اور اکیڈیمک کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ آئے، ان کی سوشل ویل بینگ پہ کام کرے. تو جب وہ سوشلی لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ان سے یہ جو سیلف پوزیسڈ اور نارسسسٹ ویوز ہیں جو ریزلٹنٹلی نکلتی ہے انٹالرنس میں، ان کا خاتمہ ہوگا. اور پھر اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر جو ان کو ایجوکیشن مل رہی ہے انٹالرنس کو ختم کرنے کے لیے اس کو خود بھی اپنے آپ پر امپلائی کرے، اس کی امپلیفیکیشن کو پھر کنوے بھی کرے سوسائٹی کے اندر. یہ بتائیں کہ کمیونٹی لیول پہ کیا کیا جا سکتا ہے انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ اسٹرانگ لاز جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اس میں علماء کا بہت کردار ہو. لیکن آپ بتائیں نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے. سر سب سے پہلے آپ نے انتہا پسندی کی بات کی ہے تو انتہا پسندی صرف خیبر پختونخوا میں ہے. خیبر پختونخوا میں انتہا پسندی زیادہ ہے. اٹک سے اس پار آپ دیکھیں تو وہاں پہ بچوں کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ اٹک سے اس پار آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ٹیسی ٹوپک خیسی خون اور شین سے شہید پڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سر بچے ریس میں آ جاتے ہیں. بچوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک انتہا پسندی کی اس چیز میں پھنس چکے ہیں، جس کی وجہ سے سر سب سے زیادہ جو ٹیررزم اور سب سے زیادہ انتہا پسندی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہی ہے. جب ہماری تعلیمی اداروں میں یہ ٹوپک اور شہید اور خون نہیں پڑھایا جائے گا، ان کو ایک بیسک ایتھیکل چیزیں پڑھائی جائیں گی، تو یہ انتہا پسندی اور ٹیررزم خیبر پختونخوا سے خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. سوسائٹی سے انٹالرنس ختم کرنے کے لیے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایسے بیہیویئرس کو ویمن کا کیا رول ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں وومن کا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. گھروں سے لے کر ان اینی انسٹیٹیوٹ وی کین سی کہ وومن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، بیکاز ایک بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. اینڈ اسپیسیفکلی فادرز جو ہوتے ہیں وہ گھر پہ زیادہ نہیں ہوتے، بٹ جو وومن ہوتے ہیں دے کین فوکس مور آن دیئر چلڈرن. سو اف وومن دے فوکس آن دیئر چلڈرن اور وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے وہ ٹالرنس جو ہے اپنے اندر لا سکتے ہیں، ان کو فرسٹ اسٹیپ سے اچھی طریقے سے، اچھی اخلاقی طریقے سے سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ اچھا کیا ہے، غلط کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے چیزیں برداشت کرنی ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگوں کے ڈفرینٹ پرسیپشنس ہوں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ ایک ہی جیسا سوچے گا ہماری طرح. تو جو بھی بات وہ کرے گا غلط ہوگا، اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے گا، تو ہمیں اسے برداشت کرنا چاہیے، ایگریسولی ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹالریٹ کرنا چاہیے، اسے برداشت کرنے کی حوصلہ وہ ہونا چاہیے. انٹالرنس کو ختم کرنے کے لیے اور ٹیررزم کے جو نیریٹو ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایک عام شہری کا کیا رول ہونا چاہیے. ایک عام شہری کا یہ رول ہونا چاہیے کہ فرسٹ آف آل وہ اس بات پہ فوکس کرے کہ یہ جو انفارمیشن مجھے آ رہی ہے از اٹ اوتھینٹک اور از اٹ ناٹ. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم باتیں سنیں ارد گرد کے وہ سچ بھی ہو. سو اس سے پہلے کنفرم کرنا چاہیے، پروف وہ کرنا چاہیے، اینڈ تھرو پراپر پروسیجر. لاء کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. سو پراپر پروسیجرس کے تھرو ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا ہی دہشت گردوں کے نشانے پر کیوں ہے؟ آئے روز دہشت گردی کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا ہر علاقہ اس افریت کا شکار ہے. رواں سال خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 237 واقعات پیش آ چکے ہیں. دیگر علاقوں کی طرح مردان میں بھی یہ دہشت گرد اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں.
محکمہ انسداد دہشت گردی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں صرف مردان میں دہشت گردوں نے 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں 1 پولیس اہلکار شہید ہوا جبکہ 6 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کا محکمہ اور پاک فوج نے ان دہشت گرد عناصر کا قلع کمک کرنے کے لیے بھرپور کارروائیاں کی ہیں اور 22 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صرف یہی نہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی اس سسٹم کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ اصل میں یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے یہ دونوں پیداوار ہے امبیلنس کا۔ اگر ہم اس تمام بات کو شروع کریں اور ایک بیسک پوائنٹ سے شروع کریں تو یہ امبیلنس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اگر اس میں بیلنس نہ ہو، فار ایگزامپل آپ ایک ادارے کے امپلائی ہیں، آپ کے اپنے کچھ ڈیوٹیز ہیں، آپ ڈیوٹیز انجام دیں گے اور ادارہ آپ کے رائٹ کا خیال رکھے گا۔ اگر رائٹس اور ڈیوٹی میں بیلنس ہیں تو کسی بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ملک میں ڈیوٹیز اینڈ رائٹ میں بیلنس نہ ہو، آپ ڈیوٹی کریں لیکن رائٹ نہ ہو، آپ رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں لیکن ڈیوٹی نہ پرفارم کریں، تو اس میں پھر لوگ جو ہیں وہ بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی بے چینی بنیادی وجہ ہے کسی بھی ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا۔ اب یہ ڈیوٹی اینڈ رائٹ آپ کے ملک کے لیے بھی ہے، آپ کے مذہب کے لیے بھی ہے، آپ کے نیشن کے لیے بھی ہے، آپ کے معاش کے لیے بھی ہے۔ ان تمام فیلڈ میں اگر بیلنس موجود ہے تو تمام لوگ مطمئن ہیں، لیکن اگر بیلنس موجود نہیں ہے تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ انتہا پسند رویے کے خاتمے کے لیے نوجوان نسل کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کمیونٹی لیول پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی ایک بہترین سوال ہے۔ نمبر 1، ہماری نوجوان نسل جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ فاسٹ میڈیا کا دور ہے، وہ ایک ایک لفظ سے، ایک ایک کام سے باخبر رہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس نوجوان نسل کی ذمہ داری کی بات کریں تو سب سے پہلے میرے خیال میں تعلیمی اداروں اور ان کے ماں باپ، ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ زندگی کس طرح جینی ہے، معاشرے میں کس طرح زندہ رہنا ہے۔ وہ آداب جو ہیں اگر وہ ہم بھول جائیں تو کسی بھی نوجوان نسل سے، کسی بھی طبقے سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو کردار ادا کریں۔ لیکن اگر ہم اپنے نوجوان کو تعلیم دیں تو اس کو سوشل ایجوکیشن دینا چاہیے، اس کو بیہیو کرنے کا طریقہ بتانا چاہیے۔ اب بیہیو کرنے کا طریقہ اور سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ اگر ہم ان کو بتائیں اور ہم 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، نمبر 1 اپنا دین، کہ دین کے مطابق ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، دین نے ہمیں کون سی رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں، دین نے نوجوانوں کے لیے کون سی رسپانسبلٹی متعین کی ہیں، بڑوں کے لیے کیا کی ہیں۔ بڑے اپنا کردار ادا کریں اور دین کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو نوجوانوں تک پہنچائیں۔ نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اپنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف تو دین کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کو بھی دیکھ لیں۔ اگر ہم پاکستانی کلچر کو دیکھ لیں تو تقریباً پراؤڈلی وی کین سے دیٹ کہ یہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے۔ یہاں کے بہت سے جو رویے ہیں، جو طریقے ہیں، جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، دیٹس اکارڈنگ ٹو اسلام۔ تو کیوں نہ کہ ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک بہترین چیز بنا لیں۔ اسلام ویسے بھی ایک ایسا مذہب ہے کہ کہیں بھی وہ نہ تو انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے اور نہ وہ کہیں پر بدتمیزی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات کو اگر ہمارے بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھائے اور پھر چھوٹے اس کو امپلیمنٹ کرے سوسائٹی میں، تو آئی تھنک کہ وہ ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں انتہا پسندی کے خاتمے میں، دہشت گردی کے خاتمے میں، اور کسی بھی، اگر میں تمام چیزوں کو سمرائز کروں تو کسی بھی بدتمیزی کے خاتمے کے لیے اسلامک ٹیچنگ بنیادی چیز ہے۔ آپ نے اسلامک ٹیچنگ کی بات کی ہے،
مذہب اسلام کی بات کی ہے، تو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے اسلام مذہب کے تشخص جو ہے وہ کیسے بین الاقوامی سطح پہ متاثر ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر دو چیزیں اکثر لوگ آپس میں مکس کرتے ہیں. یہ ایک ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی، اور دوسری چیز جو اسلام کی ہے وہ جہاد ہے. جہاد ایک الگ چیز ہے، افضل ترین عبادت ہے، قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے. اگر ہم اس معاشرے کے کسی برائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اگر ہم اس معاشرے کے کسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اٹھ جائیں، ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ویپن ہو، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو. آپ قلم کے ذریعے، آپ اس مائک کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے آپ ایک پیغام پہنچائیں کہ یہ چیز غلط ہے، وہ آپ کی جہاد ہے. جہاد افضل ترین اور پاکیزہ ترین چیز ہے. اگر آپ کہیں کہ دہشت گردی کیا ہے، تو دہشت گردی یا ملیٹنسی یا انتہا پسندی جو ہیں، یہ آپ کسی اپنے لوکل جذبے کی تسکین کے لیے، کسی رائٹ کے حصول کے لیے، یا کہیں پر بے چینی پھیلانے کے لیے کسی مذموم ادارے کی خاطر یہ کام کیا جاتا ہے. دیٹ از انتہا پسندی. انتہا پسندی کا اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. وہ جہاد ہے، وہ ایک افضل ترین عبادت ہے. انتہا پسندی سم تھنگ ایلس. سر یہ بتائیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی معاشرے کے لیے اور سسٹم کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ انتہا پسندی اور دہشت گردی، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ ہیں کیا. انتہا پسندی مطلب ایکسٹریمزم، یہ دو لیول پہ ہوتی ہیں کہ آپ آئیڈیشنلی مطلب آپ سوچ میں آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ایکچولی بھی ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہو جب آپ ایک ایکٹیویٹی میں جو ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹی اس میں آپ انوالو ہو جاتے ہو اور لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہو. اور اس کے جو سیکنڈ فارم ہے یہ دہشت گردی کہلاتا ہے. اس میں پھر جو آپ کا ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ آپ کو ان کو ٹیررائز کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہیں ایکسٹریمزم جو کہ پھر ٹرانسفارم کر جاتا ہے ٹیررزم میں. اور یہ دونوں چیزیں انفارچونیٹلی پاکستان میں ہیں. انتہا پسندی ایکسٹریمزم بھی ہیں اور ٹیررزم بھی ہیں، اور یہ سیریس تھریٹ ہیں پاکستان کو، بوتھ ایکچوئل لیول پہ بھی اور پرسیپچول لیول پہ بھی. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا جو بیانیہ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیٹ کے پاس جو مین ٹولز اویلیبل ہیں، ان کی جو روٹ کازز ہیں ان کو ہم نے پہلے ایڈریس کرنا ہے کہ روٹ کاز ان کو ریکروٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے. تو ریکروٹمنٹ میں ہمارے ساتھ جو ہیں ان کی نمبر 1 جو سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں، یہ بھی ون آف دا ویز اور ون آف دا کوزز آف ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم ہے. جیسے انمپلائمنٹ ہے، پاورٹی ہیں، ٹھیک ہے، الٹریسی ہیں، یہ ون آف دا کازز ہیں. لیکن یہ اس کو پریفرل کاز کہتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا لنک نہیں ہے. اس میں اگر اور فیکٹرز آ جائیں تو پھر یہ ٹیررزم کے اوپر اس کو ٹرانسفارم کر جاتا ہے. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اور انتہا پسند سوچ رویے کے خاتمے کے لیے نوجوان نسل کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو میرے خیال میں جو پہلی ذمہ داری ہیں وہ ہمیں جو سلیبس ہیں اسکولز، کالج، یونیورسٹی، وہ ہمیں تھوڑا ماڈرن لائنز پہ ہم نے اس کو سلیبس کو ڈالنا ہے. اور اس میں اس بات کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کس طرح آ جائیں. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کریٹیکل بینگز ہوں، وہ جو بھی فیکٹس جو بھی کچھ آتا ہے ان کے سامنے تو وہ کریٹیکل اینگل سے دیکھیں. کریٹیکل سے تو وہ ڈائریکٹ وہ بلائنڈ فالوور نہ ہو. اگر بلائنڈ فالوور نہ ہو تو پھر وہ کریٹیکلی انالائز کریں گے تو وہ ان کو جو اچھا اور بری کی تمیز ہیں، جو اسٹیٹ کے لیے اچھا ہے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اسٹیٹ کے لیے اچھا ہے، جو اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ اس میں تمیز کر پائیں گے. انتہا پسند سوچ اور دہشت گردی یہ معاشرے اور نظام کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ انتہا پسندی ہے، یہ بیسیکلی دیمک کی طرح سوسائٹی کو کھا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کا.
تو لہٰذا یہ ایک ایسا ناصور ہے جس کو جلد سے جلد جو ہے وہ کوپ اپ کرنا چاہیے، اس کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے۔ اقدامات دو قسم کے ہیں، ایک ہوتے پریونٹیو میجر، آپ شروع سے ہی ریڈی ہو جاتے ہیں بھئی یہ چیز آ رہی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جب ہو جائے اس کے بعد آپ کرتے ہیں۔ تو جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر ایک پیسفل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے سے اس کے کیا کہتے ہیں سدباب کے لیے کچھ کیا جائے۔ ہر انسان جو اس سوسائٹی میں رہتا ہے وہ بہت اچھا پروگریسو ایک کام کر سکتا ہے، اس کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا۔ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم آپ نے جو ہے وہ اور اس تعلیم نے آپ کے اندر شعور دیا ہے تو وہ شعور آپ کو بہت سی چیزیں بتا دیتا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی نظام کے لیے اور معاشرے کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ وطن عزیز کی حالت دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تمام شعبہ زندگی میں وہ یہی عدم برداشت اور انتہا پسندی پر مبنی رجحانات ہیں کہ زمانے میں یہ رجحانات وائلنس کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے، اب ڈیجیٹل سپیس کے اندر ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم معاشرے یا سیاسی جو ماحول بنا ہوا ہے، پولرائزیشن جس حد تک بڑھ چکی ہے، وہاں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، اور اب ڈر یہ ہے کہ خدا نخواستہ کب یہ ڈیجیٹل سپیس سے نکل کر یہ ہمیں ریئل زندگی میں دیکھنے کو ملی، جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی 9 مئی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا جو بیانیہ ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اس کا کاؤنٹر کس طرح ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیٹ مخالف بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا زیادہ تر جو ٹارگٹ ہے وہ یوتھ ہی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر خصوصاً اس صوبے کے اندر اگر اسٹوڈنٹ یونین پر سے پابندی ہٹائی جائے، مطلب اس وقت فیڈریشنز ہیں، فیڈریشن موجود ہیں اور یونینز نہیں ہیں، اگر یونینز ہوتے تو یہ یوتھ اس طریقے سے بھیڑ کی چال نہ چلتی، کیونکہ یونینز کے لیے پھر آپ کو ووٹ اسٹوڈنٹ کے لینے پڑتے، آپ کو کریکٹر بلڈنگ کرنا پڑتی، آپ کو ایشوز کے اوپر بات کرنی پڑتی، تو جینوئن ایشوز ہوتے تھے، سلیبس کے اوپر آپ بات کرتے، ٹیچنگ کے اوپر آپ بات کرتے، یونیورسٹیز کے اوپر آپ بات۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ یونین سے پابندیاں ہٹائیں تو یہ سارا جو انتہا پسندی پر مبنی یوتھ جس طرف جا رہا ہے وہ اس سے رک جائے گا۔ مردان میں عوام الناس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے، عوامی فلاح کے ادارے اور سیاستدان انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سینہ سپر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردوں کی سوچ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کی بات تحمل سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر معاشرہ پروان چڑھ سکے اور ملک ترقی کر سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔